بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سب سے اوتھینٹک اسٹرالوجر محمد اسامہ علی. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ اسٹرالوجر ہونے کے ساتھ ساتھ ریلیجیس اسکالر بھی ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں. ناظرین آج کی ویڈیو میں اسامہ صاحب سے ہم پیشگوئیاں لینے جا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے عدلیہ میں، کیا ہونے والا ہے سیاست میں، کیا ہونے والا ہے عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جو مذاکرات کی ایک ہوا گرم ہو چکی ہے وہ ٹھنڈی ہوگی، یا پھر فضل الرحمان جو ہیں وہ جو ایک گرینڈ الائنس بننے کی باتیں چل رہی ہیں، تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کر حکومت کا دھڑم تختہ کرنے والی ہے، یا پھر کے پی میں گورنر راج لگنے والا ہے. ان سارے معاملات کے اوپر پیش گوئی لیتے ہیں محمد اسامہ علی سے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا. اسامہ صاحب 4 سوال میں نے کر دیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. بحران آنے ہیں، سیاست میں گرمی ہونی ہے، ہلچل ہونی ہے، کیا ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ خدا نے جو بھی چیز عطا کی ہے نا وہ آپ کو واپس کرنی ہوتی ہے، اور بس یہی اس کا گیم پلان ہے، یہی اس کا ٹیسٹ ہے. وہ کہتا ہے دی میری طرف سے ہے، دی میری طرف سے، دی گئی میری طرف سے، لیکن اس کو کس ادا سے واپس کرنا وہ میں نے بتانی ہے. تمہارا بس اتنا کام ہے کہ جو میں نے دیا ہے نا میرے بتائے ہوئے طریقے سے مجھے واپس کر دینا، لے میں لوں گا. سمپل. پر اتنی سے کام کے لیے تم دنیا میں گئے ہو، اور اس کے درمیان میں کوئی کہانی نہیں. جان کس کے دی ہے؟ اس نے. اسی کی روح کیا ہے؟ حکم ربی. دینی کیسے واپس وہ اس نے بتانا ہے. مال رازق کون ہے؟ وہ دیتا ہے، لیکن کہاں کہاں خرچ کرنا ہے یہ اس نے بتانا ہے. اسی طریقے سے آپ کی جتنی سیاست، حکومت کون دیتا ہے؟ حکومت کا مالک کون ہے؟ ہر وہ چیز دیتا خود ہے، آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو واپس کریں بس. اور پھر اس کے عوض میں تا حیات ایک اٹرنل ابدی جو لائف ہے وہ لے لیں، جس کو کوئی موت نہیں ہے. یہ تو ایک پڑاؤ کی جگہ ہے. ہم سب دھوکا کھا گئے اسی میں، اور اسی کہانی میں الجھ کے رہ گئے آپ کے سیاستدان خصوصاً. اب چکر یہ ہے کہ یہ لوگ جو عدلیہ وہ آپ کو بتا چکا تھا بہت پہلے ہی کہ کھڑی ہوگی، اور آپ مزید کھڑی دیکھیں گے. اس میں مزید انقلاب آئے گا، مزید ججز جو ہیں سٹینڈ لیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایسا ماحول بن سکتا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن تو نہ ملے. دوسری بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب گرینڈ الاؤنس اور جو بھی اس طرح کی ایجیٹیشن ہے وہ نون لیگ کو بھی سپورٹ کرے گی، کیونکہ نون لیگ بھی چاہے گی کہ اب حکومت تو کیا کر دی ہے، کسی طریقے گرے زرداری کے اس شکنجے سے ہم بھی نکلیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس موومنٹ، یہ جو بھی انداز یا موومنٹ ہے یہ طول پکڑ لے. اس کے بھرپور چانسز رہیں گے. اس کے بعد جو آپ نے عمران خان کے حوالے سے کیا بات، وہ یہ ہے کہ عمران خان تو دیکھیں جو ون کرنا تھا ون کر کے بیٹھ گیا. تاریخ رقم کر دی اس نے. جیل میں بیٹھ کے بغیر فنانشل بجٹ کے، بغیر میاں منشا، بغیر منشا بم، بغیر کسی جو ہے داؤد ابراہیم کے، بغیر کسی انویسٹرز کے، اس نے بہترین. پہلے تو کہا جاتا تھا سیاست ہوتی ہے جی انویسٹمنٹس پہ، جی فلانے فنڈ آ گئے، باہر سے پیسے آ گئے. اس دفعہ تو غریب وکیل، غریب عام وکیل بس کھڑے ہو گئے اور جیت گئے. یہ بھی ہارے وہاں ہے جہاں بندے تگڑے نہیں تھے، موقع پہ پیدا دینے کو کوئی نہیں تھا، ورنہ وہاں بھی 45 اور 47 کی گیم نہ چلتی. تو عمران خان اپنا گیم پلان جو بھی اس کا تھا رول وہ پلے کر چکا ہے. اس نے قوم کو ایک سمت دے دی، نئی حریت دے دی، نئی جہت دے دی، اور ان کو کھڑا کر دیا، اور ان کو اپنی طاقت کا احساس بھی دلا دیا کہ آپ لوگ اگر ایک ہو جائیں، بغیر دیگوں کے، بغیر اس کے بھی یہ سیاست ہو سکتی ہے پاکستان میں. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک دیا جانے والا ان کی طرف سے ایک تبدیلی کا تحفہ. اینڈ پہ وہ فیل ہو جائے، پاس ہو نہ ہو، یہ ڈیم کیئر اس کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جہاں تک لے آئے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اب وہ لکھ رہے ہیں اپنا اینڈ.
یہ لائف کا 12ویں گھر کی اینڈ کی سٹوری ڈیفائن ہو رہی ہے. اب اس میں ڈیفینیٹلی سر ہونا ہے، اور وہ ان کو پتا ہے کہ یہ جسم تو دیا جانا ہے، لیکن یہ کسی سر سے دیا جائے تو بہت اچھا ہے، کام آ جائے. مرنا تو ویسے یہ بیکار، مر جانا تھا گھر پڑے. کئی آپ کے سیاستدان آئے پیدا ہوئے مر کے بغیر اس کے. اسی طرح جیلر صاحب کا واقعہ سناتے ہوئے ان کا وہ جو بھٹو صاحب کا واقعہ سناتے ہوئے ان کے جیلر صاحب بتاتے ہیں کہ آخری ٹائم پہ جب اسٹریچر پہ لے جانا پڑا نا، نہیں اٹھ کے آ رہے تھے، تو اسٹریچر پہ ڈال کے جب بالکل پھانسی گھاٹ کے سامنے پہنچے نا، تو پھر میں نے کان میں کہا کہ بھٹو صاحب تاریخ جو ہے نا لکھی جا رہی ہے، کھڑے ہو جائیں، بس ہمت کریں. وہ جملہ بڑا تھا. کہتے پھر وہ ایسے ہمت کر کے اٹھے اور پھر وہ کہیں کپڑا بھی نہ ڈالو اب، وہ جو گلے پہ چڑھانا ہوتا ہے. تو وہ اس جملے سے ان کو تقویت آ گئی کہ ہاں یار اب جانا تو ہے تو چلو ہمت کرو. اس سے پہلے ان کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی. عمران خان سپورٹس مین ہونے کے ایج لے رہا ہے، ڈھیٹ آدمی ہے ابھی تک، مطلب جو فٹنس کیری کی ہے. یہی اصل بات کرنے کا مقصد. یہ جسم بھی اللہ نے دیا ہے، ایسی واپس مانگتا ہے وہ. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بیمار ہو گئے تو یہ تو بڑا کوئی انہوں نے کارنامہ کر لی ہے، اس کا مطلب ہار گئے آپ جنگ شیطان سے. اور عموماً پریڈکشنز میں ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی آپ جب ایک پرماننٹ ڈسیبلٹی لے لی آپ نے ٹانگیں نہیں، ستارے ادھر کیا کرنے لگے. آپ لوگ پلانیٹری پوری اس کا چلے. مجھے 2 چیزوں کا آپ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی ٹانگیں نہیں ہیں اور چاند آپ کی 14ویں پہ آپ بڑی بھی واکنگ یا بیگم کے ساتھ لانگ اس پہ نکل جائیں گے بازار. ظاہری بات ہے آپ کی جو فزیکل آپ جو گوا چکے ہیں وہ گوا چکے ہیں. سمجھے آپ نے 7واں اور 8واں گھر ویسے ہی سوشل ہوتا ہے. ٹانگیں سوشل. 7th ہاؤس 8th ہاؤس لیگز کا مانا جاتا ہے، انڈر باڈی، انڈر ہپس. تو یہ آپ سوشلی کنیکٹڈ اسی سے ہی ہوتے ہیں بس. تو یہ اگر آپ نے بیکار کر لیا، باقی جو آپ کے 10 اور ہاؤسز ہیں وہ کیا کریں گے بچائے؟ وہ اپنا اپنا دماغی کام ہوگا کر لیں گے. آپ بہت اچھے رائٹر بن جائیں، آپ بہت اچھے وہ کر لیں، دماغ بڑا چلے. لیکن موسٹلی جو میجر کنیکٹیوٹی کے پلانٹس ہیں یا کچھ اس طرح کے جب آپ لے لیتے ہیں تو اسٹرولوجیکل فورکاسٹ کیا کر لے گی؟ بس یہ بتائے گی کہ حادثہ ہونا ہے، حادثے کے ذریعے کچھ ہو جانا ہے. اس کے بعد علیحدہ علیحدہ سے ایک ایک ہاؤس کو کرو تو اٹ ٹیکس لانگ. اور پھر ایسٹرولوجی اتنا کوئی چائلڈ پلے نہیں ہے، بڑا دماغ لگتا ہے، بہت زیادہ ڈیپتھ، بہت زیادہ وہ انٹویشن بھی ہوتی ہے. اور وقت، یہ کوئی ٹوکن مشین کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹوکن ڈالا تو ریزلٹ آ گیا، بات سلپ نکل آئی. جی لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں اس کو. جس وقت میں آپ کے نصیب میں وہ انفارمیشن ہے اسی دن ملنی ہے. آپ اپوائنٹمنٹس کا جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں، میں بھی کوشش کر لوں ٹائم پہ دینے کی، نہیں کر پاتا اسی لیے کہ وقت اور ہے آپ کا. اور جس دن آپ یقین کریں ہم ایک ہی طرح کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس دن میں، مطلب لبرا آ رہے ہیں نا اس دن سارے لبرا اسینڈنٹ ہی آئیں گے. اتفاق ہے ہمیشہ، کبھی نہیں ہوا کہ ایسے کوئی مکس میچ ہو جائے. نہیں، پھر ڈیٹ غلط ہوگی. ورنہ 4 5 6، اور میں کئی دفعہ سافٹ ویئر دیکھنے لگتا ہوں کہ یہ تو نہیں خراب ہو گیا کہ ایک ہی بندہ اس دن وہی گرنا ہے، اسی ٹائپ کا بندہ. تو یہ تو ڈیسٹنی میں ہم بندھے ہوئے لوگ ہیں. یہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا، تخلیق کر دیا، کن فیکون ہو گیا، اب گھومی چلے جا. اب تو ہم نے بٹن دبانے. اسی طریقے سے اس نے جو کچھ دیا ہے نا اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، حساب دینا اور چلے جانا. پیسہ بھی اس نے دیا، جان بھی، مال بھی، عزت، وہ شہرت، قوت، حکومت، سب وہ دیتا ہے، انداز اپنے بتاتا ہے. اب جو پاکستان کی کنڈیشن ہے، ہم یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ اس کا کوئی مالک اوپر ہے. ہمارے دماغوں میں اس کا مالک کوئی اور بن چکا ہے، اور اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنے مایوس نظر آتے ہیں. کئی لوگ میں عموماً دیکھتا ہوں، نہیں جی تو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ایسی کی تیسی کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہوگا؟ آپ خدا کے مطلب کوئی وہ کیا حصے دار ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک کے کچھ نہیں ہو سکتا، کہ بس بڑا انہوں نے پٹا لکھوا لیا. ایک ہی ٹانگ، ہر بندے نے ایک ہی ٹانگ اٹھانے کی اوقات ہے اس کی. وہ بے شک جتنی اچھی مرضی خوبصورت کپڑے پہن لے، بڑے باروب کپڑے پہن لے، بے شک سٹک پکڑ لے ہاتھ میں، ٹانگ ایک ہی اٹھا سکتا ہے، دوسری اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے فنے خواہ بنے پھرتے کوئی اتنی بات نہیں ہے. خدا کا نظام چل رہا ہے، وہ اوپر ہے. وہ جو نظام چل رہا ہے آپ ہم اس میں بندے ہوئے ہیں. یقین کریں اسٹرالوجی نے مجھے توکل کا وہ لیول دے دیا کہ آپ لوگ کئی دفعہ میں سوچتا رہتا ہوں، خود بھی میں مطلب عموماً سوچ رہا ہوتا ہوں
کہ جب وقت آتا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ جی یہ تھوڑا سا ٹف ٹائم ہے تو ہاتھ ہلا کر لو، احتیاط کر لو، جب نہیں ہوتا تو چلو ابھی شیر ہو جاؤ. لیکن مجھے وہ یاد آتا ہے کہ پھر اسی لیے جو علی جو زمین و آسمان کے راستے سب جانتے تھے، وہ کہتے تھے زمین سے زیادہ مجھ سے آسمان کے راستے پوچھو. تو پھر وہ کیسے دلیری کے مظہر تھے. آج تک ساری دنیا نے اگر دلیری دیکھنی ہے یا سیکھنی ہے یا آنچ لینی ہے یا غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے تو علی کو دیکھے بغیر ممکن نہیں ہے دنیا میں یہ کام. آپ کے ہندوؤں سکھوں مرد دنیا میں ایک ہی قدرت نے دکھایا، اسی کو وجہ اللہ کا، اسی کو ید اللہ کا. کیوں؟ اللہ کیونکہ آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کی جھلک لشکارے دیکھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے خدا نے کہا نا ہر چیز دی تو میری ہوئی ہے، لوں گا میں اپنے طریقے سے، دینی میرے طریقے سے. علی وہ ہے جس نے جیسے خدا نے دی ویسی اس کو استعمال کر کے دیا خدا کا، اسی لیے ید اللہ کہلایا، اسی لیے وجہ اللہ کہلایا. آپ کے ملک کا ڈیلیما یہ بن چکا ہے کہ اس ٹائم لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں. یہ بات اس لیے میں تھوڑی سی آپ کی اس میں ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ نا دماغوں میں ایک عجیب پتہ نہیں بڑی، ہم تو گوروں کی پیداوار ہو گئے، اللہ معاف کرے کہ ہم امریکن کالونی نہ ہو گئے کہ ہماری بس ساری 2-4% کی سکولنگ امریکن سکولز میں ہوگی. کئی تو ابھی وہ پوچھ رہے ہیں جی سما صاحب آپ کی کہاں کی سکولنگ ہے. وہ میں بتاتا ہوں کسی دن اچھے سے تفصیل سے کہ کتنی سکولنگ اور کتنی کیا ہے وہ اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے ضرور. لیکن فی الحال کے لیے یہ بات سمجھنی اور انڈرسٹینڈ کرنی بہت ضروری ہے کہ خدا کا ایک نظام چل رہا ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی ایسا ہاتھو خان پیدا نہیں ہوا جو اس کو ہلا لے. سمپل. ہاں اب دو طرح کے لوگ، ایک میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں. یعنی کہ یہ خالی دعاؤں سے جو اتنی ہم نے آج تک فرشتے اتار لی ہیں وہ نہیں ہونے. اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کہا تم میری مدد کرو، اے ایمان والو تم میری مدد کرو پھر میں تمہاری مدد کروں. اب یہ جو بات ہے نا اس پہ ڈھونڈنا پورے قرآن سے پڑے گا کہ کہاں کہاں اس کی مدد کو آپ کیا کہتے ہیں. خدا کو آپ کیسے مدد کرنی ہے وہ بتائیں. پھر آپ تو آپ اس کا مطلب نعوذ باللہ منظر خدا آپ کا محتاج ہو گیا. نعوذ باللہ اگر اس کو آپ جیسے یہ عموماً یا اللہ مدد اور یا رسول اللہ مدد کے مقابلے اور ان کے اندر فرقوں کی کہانیاں جیسے چلتی ہیں تو حالانکہ میں عموماً ہنستا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کون سے نور بشر کے چکر میں پڑے ہوئے، وہ سدرۃ المنتہا جہاں جا کے نور بھی کھڑا ہو گیا تھا. جبرائیل نے بھی کہا میں بھی نہیں جاتا آگے، آپ محمد آپ جانے اور آپ کا کام کیڑی بیسے ہیں، نور بھی رک گیا تھا وہاں جا. تو اسی طریقے سے سر یہ جو معاملہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، زندگی یہاں سے ہی ہے. اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ضرور کریں گے کیونکہ موسیٰ نے جب مانگی اللہ تعالیٰ سے نہیں، انہوں نے کہا تھا یہ جو میرا ہارون ہے نا اس کے ذریعے میری مدد کر، میری کمر نصرت کر اس کے ذریعے سے. اسی طریقے سے اور بھی کافی جگہ ہیں جہاں ڈائریکٹ. ہاں اسی طرح سے عیسیٰ کے حواریوں نے بھی یہی کہا تھا کہ تو ہم وہ نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے اللہ کے لیے. اس نے کہا اللہ کے لیے میری مدد کرو. انہوں نے کہا ہم تمہاری مدد کریں گے نہیں اللہ کی مدد کریں گے. انصار اللہ جو ٹرم یوز ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی نمائندہ خدا کی جو آپ نے مدد کرنی ہے پھر آپ کو خدا کی مدد ملے گی. اب ہمارا تو نظام حکومت ہی تلپٹ ہو گیا، نہ نمائندہ خدا تو نہ کوئی کہانیاں، تو پھر مدد کی طرف جتنی مرضی دعائیں مانگ کچھ نہیں ہونے لگا. جو اب صورتحال آ جائیں یہ بیس بنانی اصل میں نا تھوڑی ضروری. I agree کہ سارے دماغ میں ایک عجیب سی حالت میں. اچھا یہ مظلوم بنے بیٹھے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے مظلوم بنے بیٹھے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا ظلم و ستم کوئی امریکن اور ہمارے ادارے اور ہم حکمران یہ نواز شریف زرداری ان کے ڈھائے گئے ظلم ہے. یہ بیچارے تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 100 صلوات کے پابند ہے. ان کو اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا قرض تم مجھے قرض دو، مجھے قرض دو قرض حسنہ ہوگا. وہ کیا تھا؟ یتیم کو دو کھاتے میں میرے لکھو، بیوہ کو دو کھاتے میں میرے لکھو، یہاں خرچ کرو کھاتے میں میرے لکھو. قرض مجھ پہ چڑھے گا اور میں پھر واپس کروں گا. اب خدا کو قرض کی ورنہ کوئی ضرورت تھی؟ کھاتا آپ کا ہی جانا تھا، قرض اس نے ادا کرنے کا وعدہ لیا. اسی طرح سے اس نے جو مدد کا وعدہ مانگا تھا وہ بھی اسی سینس میں.
کہ تم میرے نمائندوں کی مدد کرو گے پھر میں تمہاری کروں گا. اب جب خدا نے یہ اتنی کلیئر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اپنے کلام میں ہمیں بتا دے کہ بھئی مدد، اب کون مدد کر رہا ہے بتائیں چلیں، پھر مدد آئے گی کیسے؟ مدد لینی ہے تو کرنی پڑے گی، پہلے مانگی ہے پھر کرے گا. اچھا اب جب تک یہ نہیں ہوتا نا تو مظلوم نہ بنے پلیز، سوری ٹو سے، ایمی رونے دھونے ڈالے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ تو بےچارے سارے جنتی لوگ اور ان کے اوپر حکمران اتنے ظالم کے پتر آ گئے اور بڑا بھئی ان پہ ظلم اور بھئی آپ نے انڈیویجولزم میں زندگی گزاری، اجتماعیت میں کیا کیا. چلے مجھے کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے حیا علی الصلاح ان کو سمجھا، فلاح نہیں آیا. یہ ہر نماز میں کہتے ہیں حیا علی الصلاح کے بعد حیا علی الفلاح. حیا علی الفلاح کدھر ہے؟ کون سا آپ نکلتے ہیں مسجد سے؟ چلو مسجد کی کمیٹی نے کوئی شادیاں کروائی ہوں، ان کی مسجد کی کمیٹیاں ان کی بے روزگاروں کو روزگار دے رہی ہوں بیٹھ کے، مسجد میں امیر بھی آ رہا غریب بھی آ رہا، سارا ایکول، ایکچوئل ڈسپلن ہے. تو اصل بات ہے کہ یہ بنیادیں ہی خراب ہیں. اب اس کے اندر سے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فرشتوں کا نزول ہو جائے اور یہ سارے سیاستدان ختم ہو جائے، عمران خان نکلے اور تخت پہ آ جائے. چلو وہ آ بھی گیا نا سر، آ بھی گیا، ہونا کچھ نہیں. پہلی بات یہ جتنے مرضی زور لگا لیں سوچ، جب تک یہ سارے کے سارے خود کو اللہ کی مدد کے لیے انصار اللہ نہیں بنتا مسلمان، اللہ کی مدد ان کو نہیں آ سکتی. ان کو پہلے اللہ کی مدد کرنی ہے، پھر ان کو جواب آئے گا. پھر تو بٹا نہ سمجھے، پھر نہ 100 چاہیے، نہ 2000 چاہیے، نہ 10,000 چاہیے. وہ نمبرز میں نہیں دیکھتا، اس نے بٹن بتا دیے. آپ کھڑے ہو کے اس کی مدد کا اعلان کریں اکیلے، سنگل، وہاں سے مدد آئے گی. چھوڑ دیں یہ سارا زمانہ آپ پہ ایٹم بم لا کے نا یوں پھینک دے. حسن نصر اللہ کا کیوں نہیں کچھ کر سکے آج تک؟ میزائلوں کی بارش کرتا رہے. اسامہ صاحب اس کے اوپر میں ہم نے بات کرنی ہے، لیکن میرا دماغ نا اسامہ صاحب میرے سوال لینے سوال ہی ہے. میں اس وقت سے اب میرا دماغ آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا ہے کہ ہم انڈیویجولزم کا شکار ہم اب اجتماعیت تو ہم میں ہے ہی نہیں، قوم ہم بنے نہیں، ٹھیک ہے. لیکن میرا دماغ پھر ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنا اینڈ لکھ رہا ہے، وہ جو جس طرح اللہ نے بھیجا تھا اسی طرح واپس جانا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب عوام بھی یہی سننا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو تو ہم سوچ رہے تھے ریلیف ملے گا، وہ اچھے طریقے سے باہر آئیں گے. یہ آپ اینڈ لکھ کے کو ڈرا نہیں رہے ہم کو؟ نہیں یہ دیکھیں، وہ ایک جس اینڈ کی بات ہے وہ جوان ہو رہے 70 سال جوان تو نہیں جیل میں وہ جوان ہی ہے سر. اوور 75 جو ایسٹرالوجی کہتی ہے 12واں گھر ہی ہے ایکٹیو. اب یہ 12ویں گھر کی لائف میں پہنچ چکے ہیں. اور مارس جو نا تو سڈن سیپریشن ہوتی ہے. مجھے اب ایگزیکٹلی ابھی آپ نے بات کی تو بھول گیا میں. تو مارس اگر 12ویں گھر میں ہو نا تو اچانک دکھی سیپریشن، سڈن سیپریشن ملتی ہے فیملی سے یا اپنی مطلب اس سے. باقی یہ ہے کہ مارس جو تو فوجی ہے تو پھر شہادت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، اس سے اچھی تو منزل کوئی نہیں ہے. لیکن فی الحال جو عمران خان کی کوئی شہادت کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ہے. اس مہینے میں بہت اچھا ہے، 19 مئی از اے گڈ ٹائم فار ہیم. چیزیں ان کے لیے جتنی بہترین ہو سکتی ہیں اتنی ہی بہترین جا رہی ہیں. اتنے زیادہ وہ نہ ہو بھی آپ لوگ بڑی بھی کوئی ٹائم کی بڑی قیمتی ٹائم کی قدردان قوم ہے. عمران خان بس یوں نکلیں گے اور فوراً یوں جیسے وزیر اعظم بن جائیں گے فوراً. بھائی یہ ایک اسٹرگل ہے، یہ ایک موومنٹ ہے. آپ لوگ تو بالکل ہی ایسے ہوئے ممولے کہ کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے. یہ ایک لانگ ٹرم اسٹرگل ہے. اس نے اپنی جان اسٹیک پہ لگا دی ہے. اب وہ دے یا بچے یہ ایک اور بات ہے، لیکن آپ لوگ اپنا رول پلے کریں. ساری اسی پہ آس لگا کے بیٹھے ہیں اپنے انڈیویجولی. تو عمران خان کے لیے کوئی اتنی خطرناک بات نہیں ہے اس سینس میں. نہیں میں بات کر رہا تھا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے مئی آ رہا ہے نا. اچھا 9 مئی آ رہا ہے نا، پتہ چل جائے گا کتنا خان صاحب کا میسج جو ہے نا وہ لے کے چلتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں یہ دل کی بات ہوتی ہے. ہم وہی نسخہ اور وہی پیر سے وہ سب چاہتے ہوتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں. موسٹلی تو کئی دفعہ اسٹرالوجی میں پریڈکشن بھی اپنی دل ان کا کر رہا ہوتا ہے کہ میں وہی کہہ دوں جو وہ چاہ رہے ہیں. میں نے کہا جی پھر آپ ویسے مجھے بتا دیں آپ نے کیا سننا ہے، میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں. تو یہ نہ ذہن بنائیں. تو بہرحال اینی ہاؤ عمران خان کے لیے کوئی اتنی اصل بات نہیں ہے. بہت زبردست، ہر چیز اچھی
اور ان کی فیورز میں کورٹ کیسز آپ نے دیکھا ہی ہے اب تک، جج تک کھڑے ہو گئے، کیا کچھ نہیں ہوا. لوگ تو اس وقت بھی پریشان تھے، اور کہنے والے تو یہی کہہ رہے ہیں 2 سال قید با مشقت، جو بھی مطلب کہہ لیں. لیکن اتنا لمبا کوئی کہانی نہیں ہے. مئی میں کہانی کسی ٹرن پہ بڑی شدت سے بدل سکتی ہے اور جا سکتی ہے. اور لوگ عموماً یہ بھی کوشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ اپریل میں کہہ رہے تھے، مئی میں بھائی آپ تو کہہ رہے تھے بچہ پیدا ہونے کا، جیسے ستمایا کبھی نہیں ہوا دیکھا ہے. ڈاکٹر نے تو 9ویں مہینے کا ہی کہا ہوتا ہے، ادھر تو جا کے نہیں کہا کچھ جب ستمایا ہو گیا. یا ڈاکٹر نے ڈیٹ دی ان کو 20-25 کی، اور 15-16 کو یا 10-12 کو 8 کو ہی واٹر بیگ لیک ہو گیا. اس دن کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو انہوں نے وہ کیا ہوا نا کہ ہم نہ کوئی وہ عموماً اب آج کل وہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی گفٹ شفٹ بھی بھیجنے ہوتے ہیں تو کوئی بادام شدام ہی بھیجا کریں. آپ لوگ بیکری آئٹمس بھیج دیتے ہیں، اور وہ سارے جو ہے میں ویسے ہی اوائڈ کرتا ہوں. تو عموماً وہ بھرا ہوتا ہے تو وہ بچے خراب ہو رہے. میں نے کہا بھائی بس کرو، یہ بانٹ دیا کرو، یہ سارا کچھ بانٹ دیا کرو، اتنا بیکری آئٹم نہ کرو. لوگوں کی محبت کا شکریہ، سوری ٹو سے، میرا مقصد وہ ہرٹ کرنا نہیں ہے کسی چیز کو. لیکن بات یہ ہے کہ جوپیٹر تھا ٹرانزٹ چینج ہونا مئی میں، ٹھیک ہے، اس وقت سن کو نہ ذہن میں رکھا، صرف اتنی سی غلطی کی گنجائش ہی نہیں دیتے. اچھا اصل میں ذہن پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بڑا کوئی پیروں کا روحانیوں نے نا اتنا کہ بھائی کوئی فلمیں چلا چلا کے ان لوگوں کی طبیعتیں ایسی یس کی پڑی ہیں کہ اب ان کو سائنس سمجھاتے ہمیں ٹائم لگ جائے گا کہ بھائی. اچھا آپ نے کبھی سر پھاڑا ویدر والوں کا بھی؟ آپ نے تو کہا تھا کل شدید بارش ہوگی، ہوئی نہیں، سمجھ رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے سنو فال پہ جی ہم ٹکٹیں کرا کے پہنچ گئے تھے مری، اور سنو فال ہی نہیں ہوئی، کئی دفعہ واپس آئے ہیں، اس پہ کچھ نہیں ہے. اور بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ 1 مئی کو جوپیٹر نے دوپہر کو اپنی کروٹ لی، میں نے پھر بتایا بھی 3 مئی تک ونڈو اوپن ہوئی ہے. لیکن اب ٹھیک ہے، مطلب اس پہ اس ٹائم سن کی پوزیشن نہیں دیکھی سیم ٹائم پہ، تو اس دن کیا ہوگی؟ وہ کمبسٹ ہو گیا. اب وہ کمبسٹ ہو کے اپنے اثرات کو نا محدود کر لیتا ہے. اب اس نے محدود کر کے پھٹوں کو مزید گرم کرنا ہے، تو اپریل میں مئی بھی شامل ہو گیا. اچھا پھر اب یہ قوم آدھی ایک ایسی ہو چکی ہے. عمران خان بیچارہ بھی سیدھا آدمی تھا، وہ یو ٹرن کہنے لگ جاتے تھے اس کو نا، جب بھائی دیوار میں سر مار دو، مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ آگے دیوار ہے، منہ کر کے. یا آپ لوگ تو فرشتوں کے عادی ہیں شاید، مطلب اتنی پرفیکشن، اتنی آئیڈیلسٹک قوم کہ گھر گھر میں ان کے سائنسدان بیٹھا، کوئی ٹیکنالوجی بنا رہا ہے، ٹائم کے پابند، بڑی بھی کوئی انٹلیکچوئل. اس لیے یہ تو اب چاہتے ہیں کہ جبرائیل ہی ہو، بس غلطی کی تو گنجائش ہی نہیں، ایکسیلنس پہ ہے. حالانکہ مطلب ابھی تک صاف پانی ہوا نہیں مل رہا ہمیں، یہ ہمارا لیول ہے، ہمارے اوقات اتنی ہے صرف. اب بات سمجھیں کہ بھائی جب فورکاسٹ دے رہے ہوتے ہیں کوئی ایک آدھا پلانٹ 12 کے اندر، اس وقت میں نے کہا نا ایک انٹویشن ہوتی ہے، ایک فلو وہ ہوتا ہے. آپ وہ سن سیم ٹائم پہ جوپیٹر کے ساتھ ہوگا، اس وقت نہیں کیا. آپ تو 2 مہینوں پہلے جو پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب تازہ پوچھیں تو سب کا پتا ہے کہ چاند کدھر ہے، سورج اس وقت کدھر ہے، اب تازی لیں، سمجھ رہے ہیں. اب 2-3 ماہ پہلے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جسٹ ایک جوپیٹر کا ٹرانزٹ دیکھا، اس کے حساب سے کہہ دی. وہ بیبیاں مطلب وہ میں اس پہ اسسٹنٹ بتا رہا ہوں جی میسج آئے، آپ نے تو کہا تھا اپریل، اب آپ نے مئی کی ٹریک کی بتی کے پیچھے لگا دی. چلو بھائی جون پہ تو نہیں لگایا، آپ کو تو فورکاسٹ دینی ہے. آپ کو کہہ دیتے چلو جی سردی 1 مہینہ آئی، اگلے مہینے نہیں ہے. آپ کو 1 مہینہ بارش دے دی، اگلے مہینے اگر بارش آ رہی ہے تو ہم چپ رہے ہیں. بات سمجھیں، ایسٹرولوجی ایک موسمی حالات، پلانیٹری امپیکٹس کو بتانے کا ذریعہ ہے بس. باڈی کیا کیری کرتی ہے، ریسپشن کیا لے کے اس کا ریزلٹ کیا دے گی، وہ ایک ڈفرنٹ سینیریو. تو اس بات کو ایسٹرولوجی کی ہیلپ لیتے وقت سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مثال کے طور پہ 2 بندے کٹھے نکلے، 45-48 ڈگری پہ سن تھا، اب لازمی ہے دونوں بے ہوش ہو جائیں. کہنے والا تو فور کاسٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ دیکھے گا ان کا پروفائل پہ کہ ایک کمزور ہے، اس کا تو ہیموگلوبن ویسے گرا لگتا ہے، پانی کی کمی لگتی ہے، دوسرا تھوڑا سا تگڑا ہے، آپ کی طرح لالو لال ہے، تو وہ تھوڑا سا گزارا کر جائے گا. تو مطلب بات سمجھیں کہ ان 2 میں پھر ایک حکمت درکار ہوگی. امپیکٹ کا پتہ چل گیا، سمجھ لیں. اب کوئی کہے کہ جی یہ دوسرا کیوں نہیں گرا، یہ گر گیا، بات سمجھے. تو اسی طریقے سے یہ کھول کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے، کسی سے میرا تو دل کرتا ہے اب ان کو نا پڑھانا شروع کر لیں.
کہ بھائی نہیں وہ پہلے گھر کا سمجھدار ہے دانتوں سے، اب اپنے ہی گھر میں دیکھتا ہوں میرے 2 بچوں کے دانت تھوڑے سے بڑے ہیں، 2 کے نہیں. میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ بھائی 2 ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں جن کے دانت تھوڑے سے بڑے ہو، تو رشتے کرنے آپ کو اگر معصوم سا آدمی چاہیے تو برابر دانتوں والا لے لو، اگلے 2 جس کے تھوڑی سی بڑے ہو ایز کمپیئر تو نہ کرو. ڈومینیٹنگ پارٹنر نہ ڈھونڈو، بیگم ہو یا بندہ ہو. اسی طریقے سے جس کا ماں کا لاڈلا زیادہ ہو اس کا دل بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے رشتہ کرو، بہت اچھی بات ہے. جو ماں کا سب سے لاڈلا بچہ ہو، بچی ہو، اسی سے کرو، اس کا دل کا کمینہ نہیں ہوگا، کیونکہ چوتھا گھر ہے. اس کا مطلب ہے چوتھے گھر میں مون ہوگا ہی ہوگا اس کے. اس کا مطلب ہے کہ دل خوبصورت ہوگا. اسامہ اسی بھائی اس کے طریقے اوپر ہم الگ دل میں، ویڈیو کریں گے، اس کے اوپر ہاں الگ لیکن ویڈیو اب کریں گے. ہاں ان سے مجھے اصل میں وہ ہونے لگتا ہے کہ بھائی ان کو سمجھائیں کوئی کہ ایسٹرولوجی کام کیا کرتی ہے. یہ کوئی 2 جمع 2 کا وہ نہیں ہوتا. لیکن اسامہ بھائی ہاں مسئلہ یہ کہ وہ ہم جیسے پھنس اس لیے جاتے کہ تھوڑا سا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی حکمت اور اس کو استعمال کر، سب مکس کر مربع بنا کے ان کو اچار کھلاتے ہیں، اس پہ یہ زیادہ اب تک کا رزلٹ بہت اچھا ہے. آگے بھی اچھا رہے گا لیکن تھوڑا سا انشاءاللہ. اسامہ صاحب وہ سنتے ہیں لوگ، آپ کو سنتے ہیں، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ لمبی کر لیا کریں ویڈیو، ہم اسامہ صاحب کو سننا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مختصراً ذرا بتا دیں آپ ایک کہ اور سیگمنٹ شروع کریں. شروع میں 4 ریپڈ کویسچن کر کے پریڈکشنیں لے کے پڑھے کیا کریں. اس کے بعد ان کو کہا کریں کہ اب وہ سارے اٹھ کے چلے جائیں جنہوں نے لے لیے. اب باقی عوام جو ہماری ہے نا، جو سکون سے سننا چاہتے ہیں وہ بیٹھا کریں. اس نہیں پہ وہ بلکہ سنتے ہیں. کر کے آپ کو ہاں بتائیں نہیں گے. وہ لوگ سنتے ہیں، وہ لوگ سنتے ہیں. میں آگے آنے والے دنوں میں سر بحران آ رہا ہے، گندم کا بحران تو چل ہی رہا ہے. یقین کریں کہ میں ابھی گاؤں تھا تو گندم پڑی ہوئی ہے، میں نے کہا جانوروں کو کھلا دیں گے. بھائی بھی میرا کہتا ہے کہ بیچنے نہیں ہے. سر 3500 روپے کا کھل ہے، کھل کی بوری ہے، اس سے بہتر ہے ہم 2800 کی گندم کھلا دیں. بہرحال میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کے پی گورنمنٹ میں بحران کا اضافہ ہوگا، اور جو ہماری حکومت ہے اس کا کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں؟ مستقبل کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان تو ملین مارچ کرنے جا رہا ہے. چانسز ہوں گے کہ وہ مولانا صاحب جو ہے ملین مارچ کریں بھی صحیح، اور یہ جو مئی ہے یہ ایکسٹریم پہ جا سکتا ہے. کے پی کے اور وفاق ٹکراؤ ممکن ہے اور اس کے چانسز بنتے نظر آتے ہیں. اور مئی ایک کافی ٹف منتھ ہے، اس میں پاکستان کافی کچھ دیکھ سکتا ہے. بہت خطرناک قسم کی صورتحال کا سامنا اس کو 2-4 رہے گا. باقی رہے گی سرکاری ملازمین کی لیے جب تک سورج گرہن کے اثرات ہیں کوئی اچھا وقت نہیں ہے. پہلے بھی بتایا تھا، اب تو سنا لوگ پولیس کی وردیوں میں آ کے پولیس کو مار رہے ہیں. کس طرح کی خبریں ہیں جو میں نے کہا تھا سرکاری ملازمین اب جو ہے نا سنبھلیں. تو اس طریقے سے اوورال حکومتیں 2 گرنے کے بھرپور چانسز رہیں گے، یا ان میں کوئی نہ کوئی اس طریقے کا وینچر ہو سکتا ہے وفاقی اور آپ کی یہ کے پی کے. اور اس کے ساتھ جو ملین مارچ ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے، بڑا تیز ہو سکتا ہے، بڑا زود اثر ہو سکتا ہے، اپنے اہداف پورے لے جائے. یہ ہو سکتا ہے، بھرپور ہو سکتا ہے، کیونکہ نون لیگ ہو سکتا ہے سرکاری کے چنگل سے نکلنے کے لیے، خود کو شہید کرانے کے لیے. مولانا کو اندر خانے فنڈ تو چاہیے نا مولانا کو، وہ تو کوئی دے. تو وہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب جو ہے نا تھوڑا بہت لگا دیں. بالکل ٹھیک ہے. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سو مچ. آج آپ نے تو کمال کر دیا ہے. کیا آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. امید ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ آپ کو سنتی ہے، عمل بھی کرے گی انشاءاللہ. آپ خود کہتے ہیں کہ دعاؤں کو نکلو تو عمل والے پاس سے آؤ. ناظرین اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسامہ صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.